جی السلام علیکم۔ یہ واقعہ میرے خود کے ساتھ ہوا تھا جب میں، میرا دوست اور اس کی فیملی سیر کے لیے ہنزا گئے تھے۔ رات کا دوسرا پہر ختم ہونے کو تھا۔ ہم ناران سے 12-13 گھنٹے کا سفر کر کے علی آباد پہنچے، جو کہ ہنزا کا ایک پرسکون اور پہاڑوں سے گھرا ہوا علاقہ ہے۔ چنانچہ ہنزا کے لوگ صرف دن میں کام کرتے ہیں اور وہاں سردی بھی انتہا کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں بہت سناٹا اور وحشت پھیلی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں کمرہ تلاش کرنے میں کافی دشواری ہوئی۔ کافی پھرنے پر پھر ہمیں ایک ہوٹل پسند آ گیا۔ ہوٹل کے مینیجر نے ہمیں کمرے دکھائے اور ہمیں کمرے پسند آ گئے۔ سامان رکھنے کے بعد ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کچھ ایسا احساس ہوا جیسے مجھے کھڑکی سے کوئی دیکھ رہا ہو، لیکن جب میں نے باہر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے پردہ ٹھیک کیا اور باہر کھڑکی پر کھڑے ہو کر باہر کا منظر دیکھا تو مجھے پھر بھی کوئی نظر نہ آیا۔ پھر ہم سب دوست مل کر کھانا کھانے کے لیے ریسٹورنٹ چلے گئے۔ واپسی آ کر جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ میرا سامان جہاں رکھا گیا تھا وہاں نہیں ہے، ان کی جگہ تبدیل ہو چکی ہے اور میرا سامان سلیقے سے رکھا ہوا ہے۔ یہ کام کلین بوائے کا ہو سکتا ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو باہر اتنا سناٹا تھا کہ اگر سوئی بھی گرے تو آواز کرے۔ البتہ میرے فلور کے آخری والی کمرے کی بتیاں جل رہی تھیں اور باہر ایک جوتا پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میں گھبرا گیا، کیونکہ کلین بوائے کے مطابق اس منزل پر صرف ہم ہی تھے۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ بجایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی اور اچانک سے اس کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ میں ڈرا اور وہاں سے تیز تیز اپنے کمرے کی طرف آنے لگا کہ اچانک میری نظر باہر باغ میں پڑی۔ وہ بلی بھاگتے ہوئی میرے پاس سے ہوتے ہوئے چھت پر بھاگ گئی، جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے اپنے دوستوں کو بلایا اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ جب میرے دوست آئے تو وہاں کوئی بھی جوتے نہیں تھے۔ اس نے مجھے دلاسا دیا اور کہا کہ میں آج رات تمہارے کمرے میں لیٹ جاتا ہوں، جو کہ مجھے مناسب نہ لگا اور میں نے اسے اس کے کمرے میں واپسی بھیج دیا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے اور میرا سر دبا رہا ہے۔ تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے میں بہت تھک چکا تھا اور مجھے نیند آنے لگی اور ایسے ہی رات گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی میں نے کلین بوائے کو بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے بتایا یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف آپ کا وہم ہوگا۔ ہم یہاں کئی سالوں سے ہیں، ایسا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ پیش نہ آیا، نہ ہی یہاں پر آنے والے مہمانوں کے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہوا۔ وہ ہمارے کمرہ چھوڑ جانے کی وجہ سے ایسا کہہ رہا تھا، کیونکہ یہاں سردی بہت ہے اور سردیوں میں کم ہی لوگ کمرہ کرائے پر لیتے ہیں۔ جب میں نے یہ بات مینیجر سے پوچھی تو میرے سامان پر ہیرا پھیری کس نے کی تو اس نے کہا کہ یہ کلین بوائے کا ہی کام ہوگا۔ تب میں نے سختی سے مینیجر کو کہہ دیا کہ کلین بوائے کو میرے کمرے میں نہ جانے دیں۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، پر میں وہ سب کیسے بھول جاؤں جو رات میرے ساتھ گزرا۔ وہ لائٹ بند ہو جانا، جوتیوں کا دیکھنا، یہ سب تو میں نہیں بھول سکتا تھا۔ خیر ہم نے پورا دن انجوائے کیا اور دن گزر گیا۔ رات کو پھر میں اپنے کمرے میں گیا تو میرا سامان پھر سے سلیقے سے رکھا ہوا تھا، جس پر مجھے غصہ بھی آیا اور حیرانی بھی ہوئی۔ میرے منع کرنے کے باوجود کلین بوائے میرے کمرے میں کیوں آیا؟ چنانچہ رات ہو چکی تھی تو سوچا صبح پوچھ لوں گا۔ رات پھر سے دروازہ بجا۔ ڈرتے ہوئے جب میں نے دروازہ کھولا تو پھر سے وہی سناٹا اور اسی ہی کمرے کی بتیاں جل رہی تھیں، جسے دیکھ کر میری سانسیں بند ہونے لگیں اور حلق خشک ہو گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا لیکن ایسا احساس ہوا کہ کوئی اندر آیا ہے۔ میں نے آیت الکرسی اور کل پڑھنا شروع کر دیے اور بولا تم جو بھی ہو چلے جاؤ۔ اسی ڈر میں بستر پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پھر کل رات والا ہی واقعہ پیش آیا۔ مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے سر میں ہاتھ پھیر رہا ہے اور میرا سر دبا رہا ہے۔ وہ رات مجھے اپنی آخری رات لگ رہی تھی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے کلین بوائے کو بلایا اور پوچھا کہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم کمرے میں کیوں گئے؟ پہلے تو اس نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے کافی غصہ کیا۔ تب اس نے بتایا کہ یہاں ایک روحانی مخلوق رہتی ہے جو کہ اس کے مطابق کبھی اس زمین کی مالکن ہوا کرتی تھی، لیکن وہ کسی کو پریشان نہیں کرتی اور وہ ایک نیک روح ہے۔ سردی ہونے کی وجہ سے کلین بوائے نے ہم سے جھوٹ بولا، کیونکہ یہاں سردی کی وجہ سے لوگ بہت کم آتے ہیں۔ پھر ہم نے وہاں سے جانے میں ہی بہتری سمجھی۔
چنانچہ ہنسا کے لوگ بہت مہمان نواز اور خوش طبیعت ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ مہمان نواز روح تھی جو آنے والے ساحلوں کا خیال رکھتی تھی لیکن کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچاتی تھی۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی خوفناک اور دلچسپ کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔